الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي دلع لسان صباح بنطق تبلجه وصرف قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقنا صنع الفلك الدقان في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بالنور تهججه الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسته مخلوقاته وجل عن ملائمته كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لهوات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول الثقلين رحمة للمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. درود پر محمد و آل محمد. صلی اللہ دشمنان
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام. درود پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. پروردگار عالم کا لطف ہے، پروردگار عالم کا احسان ہے، پروردگار عالم کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ ایک موقع اور عنایت فرمایا کہ ہم اور آپ اس وقت نہ فقط ذمہ داری بلکہ احساس ذمہ داری کا عملی ثبوت پیش کرتے ہوئے اس وقت فرش اعظم پر موجود ہیں. اور آج کا دن بھی عزا کے عنوان سے منا رہے ہیں اور ایک خاص اور اہم ترین واقعے کی یاد تازہ کر رہے ہیں کہ اگر غور کرے تو کربلا سے کم واقعہ رونما نہیں ہوا ہے. کربلا میں شعائر اللہ کی بے احترامی کی گئی، کربلا میں مقدسات کی توہین کی گئی، کربلا میں ان ہستیوں کی بے احترامی کی گئی کہ جن کے احترام کا حکم رسول اللہ نے دیا تھا. اور آج کی شب میں جس تاریخ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ان شخصیات کی قبور کے ساتھ وہی سلوک رکھا گیا کہ جو تاریخ نے ان کے ساتھ رکھا تھا. 8 شوال 1344 ہجری، اور اگر عیسوی کی بات کی جائے تو 1926 عیسوی، وہ دن کہ جب آل سعود، آل یہود نے وہ جرم کیا کہ جس کے اوپر وہ جتنا بھی پردہ ڈالنا چاہیں، جتنی بھی توجیحات پیش کرنا چاہیں، جتنی بھی خود ساختہ روایات پیش کرنا چاہیں، یہ ان کے جرم کو چھپانے کے لیے کافی نہیں ہے. یہ ایک ایسا داغ ہے ان کے ماتھے پر کہ اسے زمزم سے بھی دھویا جائے تو یہ داغ دھل نہیں سکے گا. جو عمل انجام دیا گیا اس کی کسی بھی طریقے سے کوئی توجیہ پیش نہیں کی جا سکتی. عزیزوں، یقیناً آج کا دن وہ دن ہے کہ جس میں بقیع الغرقد، جو اصل نام جس زمانے میں جب مشہور تھا، غرقد ایک درخت کو کہتے ہیں جو کہ عموماً بیابانوں میں اگا کرتا ہے، اور بقیع اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کچھ علاقے میں درخت اگ جائیں، اس انداز کے نہیں جیسے جھاڑیاں اگی ہوتی ہیں، جس کو جنگلی جھاڑیاں کہتے ہیں کہ کچھ یہاں جھاڑیاں اگی ہیں، کچھ وہاں جھاڑیاں اگی ہیں، تو ایسے خطے کو بقیع کہتے ہیں. تو یہ وہ علاقہ تھا مدینہ منورہ کا جو کہ بیابان تھا، اسی لیے تو وہاں پہ قبرستان بنایا گیا. شہر سے دور ہے. کون سے شہر سے دور؟ اس وقت کے شہر سے دور. وہ بھی دور، اتنا دور نہیں کہ جس طرح سے ہم شہر سے دور کے تصوری شہری لوگ دور کیا کرتے ہیں. جتنی بڑی اس وقت مسجد نبوی ہے اتنا بڑا اس وقت کا مدینہ تھا. یہ پورا مدینہ منورہ تھا. جب آپ مسجد نبوی سے باب البقیع سے نکلتے ہیں اور چلتے 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 جنت البقیع کے دروازے تک آ جاتے ہیں تو یہ سمجھیں کہ شہر سے نکل گیا. یہ جو صحن ہے یہ پہلے صحن تو نہیں تھا،
یہاں مکانات تعمیر تھے، یہاں پر گلیاں تھیں اور بہت پیچیدہ گلیاں تھیں، بہت ہی کنجسٹڈ، بہت قریب قریب گھر بنے ہوئے تھے۔ تو اس زمانے میں اس علاقے میں، اس جگہ پر، اس خطے میں جہاں پر جس کو بقیع الغرقد کہتے ہیں، یعنی کہ وہ جگہ جہاں پر یہ جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں، وہاں یہ قبرستان تھا، بہت قدیمی قبرستان۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس قبرستان کا ایک حصہ جو کہ اب قبرستان کا حصہ بن چکا ہے، پہلے مسلمانوں کے قبرستان کا حصہ نہیں تھا، یہودیوں کے قبرستان کا حصہ تھا۔ یہود بھی اپنی قبریں، اپنی مردوں کو وہاں پر دفنایا کرتے تھے۔ اس قبرستان کا نام کوکب تھا، مرقد الکوکب، جہاں پر اپنے مردوں کو دفنایا جاتا۔ بعد میں جب باغی شام کے حکم سے اس قبرستان کو وسیع کیا گیا تو وہ حصہ جو یہودیوں کا قبرستان تھا اس کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا، وگرنہ وہ حصہ اس میں شامل نہیں تھا۔ چنانچہ 1926 میں اس جرم کا ارتکاب کیا گیا کہ وہ غاصبین کہ جنہوں نے راتوں رات شب خون مار کے سرزمین حجاز پر قبضہ کیا، قابض ہوئے، اور اس کے بعد اپنے اس ایجنڈے پہ عمل کرنا شروع کیا کہ وہ نشانیاں کہ جو کہ اسلام کے آئیکنز کہلاتے ہیں، مقدسات کہلاتے ہیں، یعنی وہ تاریخ کہ جو کہ زمین پر لکھی گئی ہے، زمین پر لکھی گئی، میرے جملے ضائع نہ جائیں، یعنی وہ تاریخ، ایک تاریخ وہ ہے جو کہ سیاہی سے لکھی گئی ہے، اور ایک زمینی حقائق ہیں کہ دیکھو یہاں پر یہ ہوا ہے، یہاں یہ ہوا ہے، یہاں یہ دفن ہے، یہاں یہ شخصیت دفن ہے۔ تو اس تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے انہوں نے یہ اقدام اٹھایا۔ چنانچہ اس قبرستان کو، جسے جنت البقیع بھی کہا جاتا ہے، اسے مسمار کیا گیا، جس میں نہ فقط یہ کہ اہل بیت علیہم السلام کی قبور ہیں، بلکہ امہات المومنین کی قبور بھی اسی قبرستان میں موجود ہیں، جہاں 10,000 کے لگ بھگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم منتجبین کی قبور موجود ہیں، جہاں اکابرین کی قبور موجود ہیں۔ اگر اصحاب کی خاص بات کی جائے تو کوئی عام اصحاب نہیں، جیسے میں نے کہا کہ 10,000 کے قریب جو اصحاب دفن ہیں، ان میں کون کون سے اصحاب ہیں؟ ان میں وہ اصحاب موجود ہیں جنہیں آپ اصحاب بدر کہتے ہیں، یعنی کہ صحابہ کرام جو بدر میں شریک ہوئے اور شہید ہوئے، تو ان بدری صحابہ کو بھی یہاں پر لا کر دفن کیا گیا۔ یہاں تک کہ احد کے وہ زخمی کہ جو کہ زخمی تو میدان احد میں ہوئے، لیکن ان کا علاج کیا گیا، لیکن زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جو مدینہ میں آ کر شہید ہوئے، ان کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو کہ وہیں ایک احاطے میں دفن ہے۔ جیسے ہی قبرستان میں داخل ہوتے ہیں تو بالکل سامنے رسول اللہ کی وہ بیٹیاں کہ جو کہ آپ کی زیر کفالت تھیں، آپ کی حقیقی بیٹیاں نہیں تھیں، آپ کی لے بالغ اور زیر کفالت بیٹیاں ہیں، وہ بالکل ہی دروازے کے ساتھ ہی سامنے جاتے ہیں تو ان کی قبور موجود ہیں، اور انہی کی قبور سے متصل امہات المومنین کی قبور موجود ہیں۔ امہات المومنین کی قبور سے تھوڑا سا اور آگے جائیے تو اب جو احاطہ الٹے ہاتھ پر آپ کے پاس موجود ہے، یہ وہی شہدائے احد کا احاطہ ہے کہ جہاں پر احد کے شہداء کو دفن کیا گیا، اور اس سے متصل وہ حصہ کہ جس کے اوپر بات کرتے ہوئے مسلمانوں کی زبانیں لڑکھڑا جاتی ہیں کہ قبور کا وہ حصہ ہے، وہ حصہ جہاں وہ شہداء دفن ہیں کہ جو واقعہ حرہ میں شہید ہوئے۔ نہ جانے کتنی قبور ہیں کہ جو کہ وہیں واقعہ حرہ کے شہداء کی ہیں، جس میں خواتین کی قبور بھی ہیں، مردوں کی قبور بھی ہیں۔ تاریخ کا وہ سیاہ باب کہ جب
مسجد نبوی کے اندر گھوڑوں کو باندھا گیا۔ 3 دن تک راوی لکھتا ہے کہ رسول اللہ کی قبر کے احاطے میں خون پڑا رہا، خشک نہ ہوا، اتنا قتل و غارت کی گئی۔ لیکن واقعتاً یہ وہ شہداء ہیں جو مظلوم تاریخ ہیں۔ جہاں یہ شہداء مظلوم تاریخ ہیں، یقیناً کیونکہ آج ہمارا موضوع ہی جنت البقیع کے عنوان سے ہے، اس لیے میں ان شہداء کو مظلوم تاریخ یوں لکھ رہا ہوں کہ آج اگر مسجد نبوی میں نہیں، مسجد نبوی کے دور احاطے میں اگر کسی کو چور کہہ کر مخاطب کیا گیا ہو، میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ وہ چور ہے یا چور نہیں ہے، لیکن اتنا موضوع میرا ضرور ہے کہ آج اگر کسی کو چور کہہ دیا جاتا ہے تو تمام کے تمام مقامات سے آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں کہ مسجد نبوی کی توہین ہو گئی، مسجد نبوی کی توہین ہو گئی۔ لیکن ان قبور کو دیکھ کر کہ جو کہ واقعہ حرہ کی قبور ہے، جہاں پر کتنی ہی نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کا خون بہایا گیا، کتنی ہی بچیاں ایسی کہ جن کی عصمت دری اسی مقام پر کی گئی، آج کسی کی زبان میں یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ اس وقت مسجد نبوی کی توہین ہوئی تھی۔ اس وقت یہ ممبروں سے آوازیں کیوں نہیں آتی تھیں کہ جناب جب خود روضہ رسول میں ممبر رسول پر موجود خطیب مولائے متقیان کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا اور سب و شتم کیا کرتا تھا باقی شان کے حکم سے، 70 سال تک ممبروں سے مولا پر سب و شتم کیا جاتا رہا، اس وقت کیوں نہ لکھا کہ مسجد نبوی کی توہین ہو گئی؟ مسجد نبوی کی توہین کب سے ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ اس وقت کیوں نہ کہا گیا کہ مسجد نبوی کی توہین ہو گئی کہ جب رسول اللہ کی آغوش کے پالوں کو مدینہ میں امان نہیں مل رہی تھی، اس وقت مسجد نبوی کی توہین کیوں نہ ہوئی؟ اللہ اکبر۔ یہ خود ایک موضوع ہے۔ تو جناب عرض کر رہا تھا چلوں کہ اسی واقعہ حرہ کے شہداء سے متصل کچھ اور آگے جائیے تو کون سی شخصیات وہاں موجود ہیں؟ اللہ اکبر۔ وہیں پر بی بی حلیمہ سعدیہ کی قبر وہیں موجود ہے۔ حلیمہ سعدیہ کی قبر کے برابر میں جائیے تو حضرت ابراہیم جو کہ رسول اللہ کے سب سے چھوٹے فرزند، جن کا 2 سال کی عمر میں ہی انتقال ہو گیا، ان کی قبر بھی وہیں پر موجود ہے۔ اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہاں پر حضرت ابراہیم کی قبر اس قدر ڈیپ وہاں جا کر کیوں ہے، اس جگہ پر کیوں ہے؟ تو روایات ہمیں بتلاتی ہیں کہ جہاں پر حضرت حلیمہ کی قبر ہے، جہاں حضرت ابراہیم کی قبر ہے، اسی کے برابر میں ایک بہت جلیل القدر شخصیت ہے جس کا نام، مکمل نام حضرت عثمان بن مظعون ہے۔ رسول اللہ کے وہ صحابی جو کہ بہت ہی جن کی عمر مبارک بہت زیادہ تھی، بہت ہی معمر آپ کے صحابی ہیں، مہاجرین میں سے ہیں، اور ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بقیع میں دفن ہونے والے پہلے مہاجر یہی صحابی ہیں جن کو رسول اللہ نے وہاں پر دفن کیا ہے۔ تو رسول اللہ نے یہ وہی عثمان ہیں کہ جن کے نام پر مولا کے بیٹوں کا نام بھی ایک عثمان ہے، وہ ان کے نام پر عثمان ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک نقطہ دے دیا۔ تو یہ وہ جلیل القدر شخصیت ہے کہ جو رسول اللہ آپ بہت محبوب رکھتے تھے، ان کو آپ کے بہت ہی قریبی تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو آپ نے انہیں وہاں پر دفن کیا۔ اسی اعتبار سے جب ابراہیم کا انتقال ہوا تو ان کے دفن کے وقت بھی ایک روایت اس انداز سے ملتی ہے کہ آپ ان کو دفن کرتے وقت جہاں گریہ فرما رہے تھے وہاں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بزرگوں کے قریب میں تمہیں دفن کر رہا ہوں۔ وہ بزرگ کون ہیں؟ وہ یہی عثمان بن مظعون ہیں، نہ کہ عثمان بن عفان جن کی قبر بیان کی جاتی ہے۔ تو میں نے بقیع کا نقشہ آپ کے سامنے کچھ بیان کر دیا۔ یہ میں نے بائیں ہاتھ کا نقشہ بیان کیا۔ اب بقیع کے دائیں ہاتھ پر آ جاتے ہیں تو وہ قبور، وہ جو سب سے ممتاز قبور ہیں، 5 اور 1 6، یہ 6 قبور جو کہ دیگر قبور سے ہٹ کر نظر آتی ہیں۔ اگر کسی کو تاریخ کا علم نہ بھی ہو اور اس کو فقط قبرستان میں جا کے کھڑا کر دیا جائے
تو وہ خود سے پوچھے گا کہ وہ قبور تو تمام اپنی جگہ ہیں، یہ بتاؤ یہ قبور کن کی قبور ہیں؟ یہ وہ قبور ہیں جو اہل بیت علیہم السلام کی قبور ہیں۔ یہ وہ قبور ہیں کہ جن کے ساتھ متصل ہو کر وہ تمام کی تمام شخصیات محترم ہو گئی ہیں، چونکہ اہل بیت علیہم السلام سے متمسک تھیں۔ جن میں 4 ائمہ ہیں کہ جو دفن ہیں، 4 ائمہ کی قبور کے سامنے جو قبر ہے، وہ چونکہ میرا موضوع جنت البقیع ہی ہے اور میں نے کچھ تحقیقی مقالہ مختلف علماء کی اور مقالہ جات کی روشنی میں تیار کیا کہ آپ کے سامنے کچھ نکات بیان کروں گا، تو یقیناً وہی بیان کروں گا جو پڑھا ہے، نہ کہ وہ بیان کروں گا جو سنا ہے۔ عموماً بہت سی باتیں وہ ہوتی ہیں جو سنی ہوتی ہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ حقیقت پر مبنی ہوں۔ تو لکھنے والوں نے جو لکھا ہے کہ وہ جو قبر ہے جو سامنے کی طرف موجود ہے، وہ رسول اللہ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کی قبر ہے۔ ان 5 قبور کے بالکل کارنر پر چلے جائیے تو دیوار سے لگی ہوئی یہ قبر ہے۔ یہ قبر ایک خاتون کی قبر ہے۔ اس قبر کے بارے میں 2 روایات ہیں، اور وہ کون سی روایات ہیں؟ کہا ان دونوں روایات میں جو بات کامن ہے وہ یہ کہ قبر خاتون کی ہے اور نام فاطمہ ہے۔ یہ مسلمات میں سے ہے، برادران اہل سنت میں بھی اور ہماری منابع میں بھی۔ خاتون کی قبر ہے، نام فاطمہ ہے۔ اب یہ کون سی فاطمہ ہے؟ تو جو برادران کے ہاں کثرت سے روایت آئیں وہ رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی فاطمہ بنت محمد کی قبر بیان کی جاتی ہے، اور جو ہمارے منابع میں بیان ہوئی وہ فاطمہ بنت اسد کی قبر بیان کی جاتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر ان تمام قبور میں بی بی زہرا کی قبر کہاں ہے؟ تو شاعر نے بس اتنا کہا، اے شہر مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لہر ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی وہ بیٹی کہ جس کی شخصیت ایک راز ہے، پروردگار نے ان کی قبر کو مخفی رکھا۔ آج بھی قبر کا نشان مخفی ہے، ایک روایت ہے کہ یہ ان کی قبر ہے، لیکن حقیقت میں نہیں کہہ سکتے۔ دوسری روایت یہ بیان کرتی ہے کہ آپ ریاض الجنہ میں دفن ہیں، اور ایک قوی روایت بیان کرتی ہے کہ آپ اپنے ہی حجرے میں ہی دفن ہیں۔ اسی لیے جب آپ مسجد نبوی میں اذن دفن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جہاں آپ ملائکہ سے اجازت طلب کرتے ہیں نا، آج جائیے گا اذن دفن کو ترجمے سے پڑھیے گا، اس میں آپ پڑھتے ہیں ادخل یا رسول اللہ، اے رسول اللہ کیا میں داخل ہو جاؤں؟ پھر آپ کہتے ہیں ادخل یا ملائکتک المقربین، کیا اے ملائکہ مقربین کیا میں داخل ہو جاؤں؟ پھر آپ اذن دخول بی بی زہرا سے طلب کرتے ہیں ادخل یا فاطمہ الزہرا، بی بی اجازت ہے کہ میں داخل ہو جاؤں، اس لیے کہ یقیناً یہ شریفوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اجازت لے کر داخل ہوتے ہیں، اذن دخول پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزوں یہ وہ قبور ہیں جن کا تعارف میں نے کرایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آل سعود نے کیا توجیہ پیش کی ان قبور کو گرانے کی؟ یہ میں نے جنت البقیع کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا۔ فضیلت کے باب میں اس سے زیادہ فضیلت آپ کہہ نہیں سکتے کہ 5 قبور تو یہ موجود ہیں، ایک منسوب بی بی سے ہے اور 4 ائمہ حتماً موجود ہیں اسی بقیع کے اندر۔ بس اگر کوئی قبر نہ ہوتی، یہی قبور ہوتی، تو اس سے زیادہ بافضیلت جگہ کوئی ہو نہیں سکتی تھی۔ چہ جائے کہ رسول اللہ نے ایک روایت آپ کو اس انداز سے پیش کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس کی فضیلت میں بس اتنا کافی ہے کہ بقیع سے 70,000 لوگ محشور کیے جائیں گے کہ جن کے چہرے 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔
یعنی کہ ایسی جلیل القدر شخصیات 70,000. جب 70 کا لفظ 70 کلمہ 70 جب روایات میں آتا ہے تو اس کا مطلب عموماً فقط 70 نہیں ہوتا بلکہ کثرت ہوتا ہے. یعنی کہ کثرت سے یہاں سے وہ چہرے برآمد ہوں گے کہ جن کے چہرے چودھری کی چاند کی مانند چمک رہے ہوں گے. تو چنانچہ ایک فضیلت تو یہ بیان ہوئی. دوسری فضیلت اگر ذہن بیدار ہے تو کچھ عرض کرتا چلوں. کچھ باتیں تاریخ میں لکھی نہیں ہوتی، کتاب میں الفاظ سے نہیں لکھی ہوئی، لیکن ان الفاظ کے پیچھے اگر آپ کی نظر جا رہی ہے تو آپ کو بہت کچھ پڑھائی دیتا ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ جنت البقیع ان مقامات میں سے بھی ہے کہ اگر تصور کریں کہ مکے میں جب رسول اللہ موجود تھے تو آپ یقیناً اگر آپ کو یاد ہو مکے یعنی جو مسجد الحرام ہے وہاں سے اگر ڈرائیو کرتے ہیں تو 20 سے 25 منٹ کی ڈرائیو پر وہ جولان وہ جو فاران کی پہاڑیاں ہیں جس کے دامن میں وہ غار جسے آپ غار ہیرا کے نام سے جانتے ہیں وہ مقام موجود ہے کہ رسول اللہ اس مقام پر تنہائی میں چلے جایا کرتے تھے اور خدا سے راز و نیاز کرتے تھے. یعنی مکے میں اگر کوئی جگہ آپ کو دیکھنی ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں رسول اللہ تنہائی میں راز و نیاز کیا کرتے تھے تو وہ آپ کو غار ہیرا نظر آئے گی. اور غار ہیرا کی فضیلت کیا ہے؟ کہا یہ وہی مقام ہے کہ جہاں پر پہلی وحی کا نزول ہوا ہے. اگر مدینہ آ جاتے ہیں اور مدینہ میں وہ مقام دیکھنا چاہیں جہاں رات کی تاریکی میں تنہائی میں رسول اللہ خدا سے راز و نیاز کر رہے ہیں تو وہ مقام آپ کو کوئی اور نہیں بقیع کا قبرستان نظر آئے گا کہ جہاں رسول اللہ رات کو اس عالم میں موجود ہیں کہ پروردگار عالم سے راز و نیاز کر رہے ہیں. یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ ام المومنین کا بیان ہے کہ ایک رات جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا رسول اللہ بستر پر موجود نہ تھے. تو چونکہ خاتون ہیں اور ذہن میں دل میں وہ شبہ آنا وہ جسے آپ عموماً جیلسی کہتے ہیں اس اعتبار سے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کہیں اور چلے گئے ہوں، گویا شک کیا رسول اللہ کی عدالت کے اوپر. بہرحال اٹھیں، اب ڈھونڈنا شروع کیا، کہاں ہیں؟ ادھر ہیں ادھر ہیں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہاں چلی گئیں؟ بقیع قبرستان میں. اور کیا دیکھا کہ رسول اللہ وہاں پر خدا سے راز و نیاز فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ کون سی شب تھی؟ یہ وہی شب برات ہے. یہ روایات برادران کی کتب میں بھی موجود ہیں کہ یہ واقعہ رونما ہوا تھا. تو عرض کیا کر رہا تھا کہ وہ تنہائی کے عالم میں رسول اللہ جب راز و نیاز کیا کرتے تھے تو مدینہ میں ہمیں اگر کوئی مقام نظر آیا تو وہ یہی بقیع کا قبرستان نظر آیا. بس عزیزوں، اس اعتبار سے اس کی فضیلت دو چند ہو جاتی ہے. اب آئیے میری تقریر کے دوسرے حصے کی طرف. اس حصے میں ہم یہ بیان کریں گے کہ آل سعود نے کیا کہہ کر ان قبور کو تاراج کیا، یعنی کہ کیا چارج کیا لگایا، کیا توجیہ پیش کی. آئی ریپیٹ مائی ورڈز، توجیہ یا جسے کہتے ہیں جواز کیا پیش کیا. ایک ہوتا ہے دلیل اور ایک ہوتا ہے جواز. بہت توجہ رہے، دلیل اور ہے، جواز اور ہے. جواز اپنے عمل کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتوں کو ملو کے پیش کیا جاتا ہے. لیکن دلیل کیا ہوتی ہے؟ یقین دلیل پہلے برہان اور دلیل پہلے آپ قائل ہوتے ہیں، پہلے نظریہ بنتا ہے، بعد میں پھر اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر عمل پہلے کر لیا جاتا ہے، بعد میں ڈھونڈا جاتا ہے کہ اس کو صحیح کیسے ثابت کرنا ہے. تو یہ جواز ہوتا ہے. آل سعود نے دلیل نہیں دی، آل سعود نے جواز پیش کیا ہے. تو پہلے تو یہی واضح ہو گیا کہ دلیل نہیں ہے، جواز پیش کیا ہے اور انتہائی دھونڈے انداز میں پیش کیا ہے. کیا کہہ کر؟ وہ عبد الوہاب کی تعلیمات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جناب یہ قبر پرستی ہے. اللہ اکبر. قبر پرستی، مرقد پرستی، تربت پرستی، یہ تربت پرستی ہے، یہ شرک ہے. کیوں شرک ہے؟ کہا اس لیے کہ یہاں پر شرک ہوتا ہے. کیا شرک ہوتا ہے؟
کہا قبور کی پوجا ہوتی ہے، پرستش ہوتی ہے اس کی، لوگ سجدہ کرتے ہیں قبور کو۔ تو پہلے تو ایک بات مسلمہ ہے، بیان کرتا چلوں، مسلمانوں میں جتنے فرقہ جاتے ہیں، جتنے بھی آپ کو جن کے نام ابھی یاد ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے وہ سلفی ہوں، چاہے وہ مکتب تشیع میں موجود ہم اثنا عشری ہوں یا شیش امامی ہوں، یا کوئی بھی مسلمان فرقہ ہو، کسی بھی فرقے کے اندر جائیے، جو ان کی بنیادی تعلیمات ہیں، کبھی بھی بنیادی تعلیمات کے اندر قبر پرستی نہیں ملے گی، قبر کی پوجا کسی فرقے میں نہیں ہے، اصل فرقے میں نہیں ہے۔ بہت توجہ رہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کا تعلق کسی فرقے سے ہوتا ہے اور اس کا عمل ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو شخص جو عمل انجام دے رہا ہے یہ اس کے مکتب کا نظریہ ہو۔ کرنے والے بہت سے کام کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے۔ آج آزمائش کر کے دیکھ لیجئے، وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو مثلا مثال کے طور پر حنفی کہلاتے ہیں، کچھ اپنے آپ کو مالکی کہلواتے ہیں، کچھ شافعی کہلواتے ہیں، کچھ حنبلی کہلواتے ہیں، آپ ان سے ایک جگہ بٹھا کر سمپل یہ سوال کر لیجئے کہ آپ حنبلی ہیں تو آپ حنبلی کیوں ہیں، آپ شافعی کیوں نہیں ہیں، آپ حنفی کیوں نہیں ہیں، وہ اس کیوں کا جواب نہیں دے سکیں گے، وہ فرق نہیں بیان کر سکیں گے کہ ایسا میں یہ کیوں ہوں وہ کیوں ہے، ان کو نہیں پتا۔ بس ان کو یہ پتا ہے کہ جب سے آنکھ کھولی ہے تو ہم یہی ہیں اور ہم یہی چلتے رہیں گے، آنکھ بند کر کے ہم اسی پر ہیں۔ انہیں لاجک نہیں پتا ہے، اپنے مکتب کی منابع جو اصل ہے وہ نہیں پتا ہے۔ اور میں غیروں کی بات کیا کروں، آپ مورچے کے اندر آ جائیے، میں مدرسے کا نام نہیں لے رہا، اچھا مدرسے سے آپ فقط یہ والا مدرسہ سمجھ لیں گے، اسکول کا نام نہیں لے رہا، ایک بہت بڑی شیعہ آبادی کے اندر تقریباً کوئی 35 سال پرانا اسکول ہے، اس اسکول کے میٹرک کے بچے سے، کون سا بچہ؟ میٹرک، جو شیعہ آبادی بالکل جو صبح ہوتی ہے تو رکشے والے اپنے ڈیک کے اندر تیز آواز میں نوحے لگاتے ہیں برکت کے لیے، میں اس آبادی کی بات کر رہا ہوں۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو کاظمین میں کون مدفون ہے، میٹرک کا بچہ ہے، 15 سال کم از کم عمر ہوگی، نہیں معلوم۔ کاظمین میں کون دفن ہے؟ نہیں معلوم۔ اللہ اکبر، کاظمین میں نام بھی کاظم نظر آ رہا ہے نا، لیکن نہیں معلوم۔ میں نے پوچھا کیوں نہیں معلوم؟ کہا ہم جانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو حسین کو جانتے ہیں بس، وہ جو لکھا ہوتا ہے نا بس یا حسین، تو بس یا حسین میں فقط بس یا حسین کو فقط حسین کو لیا، اور حسین کو بھی کب لیا؟ میدان کربلا میں لیا۔ امام حسین علیہ السلام کو وہ حسین نہیں کہ جو مدینہ میں موجود ہیں، 50 ہجری سے 60 ہجری کے درمیان 10 سال امام حسین امام ہیں، لیکن اس امامت میں کر کیا رہے ہیں نہیں معلوم۔ امام کو کب لیا؟ صرف عصر عاشور، کیونکہ چند واقعات معلوم ہیں عاشور کے، تو یہ تو حال ہے۔ تو اگر اپنے منابع کا پوچھئے کہ کتب اربعہ کون سی ہیں، تو کتب اربعہ شاید سمجھ بھی نہ پائے کہ اربعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، نام تو چھوڑیے، اور کس نے لکھی ہیں وہ تو بالکل ہی جانے دیجیے۔ تو یہ حال ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جو سامنے والا نظر آ رہا ہو کسی مکتب کا تو اس کو یہ بھی معلوم ہو کہ میرے مکتب کے بنیادی منابع ہیں کیا، تو اس کے عمل کو مکتب پر منطبق نہ کیا جائے۔ تو کرنے والے بہت سے کام کرتے ہیں لوگ، عموماً مزاروں کے اوپر بہت سارے کام ہوتے ہیں، اس کا جو صاحب مزار ہے اس کے نظریے سے تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر کسی مزار پر کوئی ایسا کام ہو رہا ہے کہ جو کہ خلاف شریعت ہے، تو پھر عقل کا تقاضا یہ ہے، میں شرع کو تو ایک طرف کر رہا ہوں، خود عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس غیر شرعی یا اس غیر منطقی اور غیر عقلی کام کو روکا جائے، نہ کہ مزار کو گرا دیا جائے۔ اگر کسی اسکول میں کچھ ایسے اساتذہ آ جائیں کہ جو کہ صحیح انداز سے تربیت نہ کر رہے ہوں، پڑھا نہ رہے ہوں،
تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ بلڈوزر لایا جائے اور اسکول کی عمارت کو گرا دیا جائے. حل یہ ہے کہ ایسے اساتذہ لائے جائیں کہ جو کہ بچوں کی تربیت کریں. لیکن توجہ کیا پیش کی گئی کہ چونکہ یہاں پہ شرک ہوتا ہے, چونکہ یہاں پہ بدعت ہوتی ہے, تو جناب سارے مزارات کو گرا دو. یہ کون سی لاجک ہوئی؟ یہ کس قسم کی منطق ہے کہ تم نے ان ہستیوں کی بے احترامی کر دی کہ جس کے احترام کا حکم رسول اللہ نے دیا تھا. کس لیے؟ کیونکہ یہاں پہ شرک ہوتا ہے, کیونکہ یہاں پہ بدعت ہوتی ہے. اللہ اکبر. ابھی آؤں گا کہ وہ شرک کون سا ہے جو وہاں پر ہوتا ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن بہرحال جو توجہ پیش کی گئی, اللہ اکبر. یہاں پر یہ کون سے گھر ہیں؟ یہ کن کی قبور ہیں؟ یہ ان کی قبور ہیں کہ جب سورہ مبارکہ نور کی وہ آیت نازل ہوئی کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال, کہ اللہ کا نور تو ان گھروں میں ہے کہ خدا نے اجازت دی کہ ان کی قدر و منزلت کو رفیع کیا جائے. رفیع مطلب بلند کیا جائے, اور اس خدا کا نام ان گھروں میں یاد کیا جائے, اور ان گھروں میں شب و روز خدا کی عبادت, وہ لوگ جو ہیں ان گھروں میں شب و روز خدا کی عبادت کیا کرتے ہیں. جب یہ والی آیت نازل ہوئی تو ایک شخص نے سوال کیا, کہا یا رسول اللہ, یہ جن گھروں کا تذکرہ اس آیت میں ہے, ان گھروں سے کیا مراد ہے؟ حوالہ دیتا چلوں, تفسیر درر منصور میں جائیے اور سورہ نور کی اس آیت کی تفسیر دیکھ لیجیے. پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ, یہ گھر کون سے گھر ہیں جن کا اشارہ اس آیت میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ انبیاء علیہم السلام کے گھر ہیں. جب یہ جواب سن لیا تو اسی مجمع میں حضرت ابو بکر بھی تشریف فرما تھے. آپ کھڑے ہوئے اور پوچھا یا رسول اللہ, اشارہ کیا حضرت زہرا اور مولا علی کے گھر کی طرف کہ یا رسول اللہ, کیا یہ گھر بھی انہی گھروں میں شامل ہے؟ اب رسول اللہ کا جواب کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں, یہ گھر بھی انہی گھروں میں بلکہ ان تمام گھروں سے افضل ہے. درود پڑھے محمد والے محمد. تو آل سعود نے یہ احترام نہ کیا جو ان گھروں کا احترام تھا, انہوں نے ان گھروں میں رہنے والوں کی قبور کے ساتھ کیا کام کیا کہ وہ گھر تھے کہ جو کہ انبیاء کے گھروں سے بھی افضل گھر ہیں. انہوں نے ان کی قبور کو تاراج کر دیا, یہ قبریں مسمار کر دیں کہ یہاں پر یہ کہہ کر کہ یہاں پر شرک ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور یہ بدعت ہے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے. کیا عجیب تھکی ہوئی دلیل لے کر آئے ہیں, دلیل تو ہے نہیں, جواز ہے. کہا نہیں, قبور پر قبہ تعمیر کرنے سے تو رسول اللہ نے روکا ہے, اور قبروں کے اوپر مزار تعمیر کرنے سے تو روکا ہے. اچھا, تو آئیے آپ کے سامنے تاریخ سے کچھ حقائق پیش کر دیتا ہوں کہ کب کب کہاں کہاں کیسے کیسے قبور تعمیر کی گئی ہیں. عہد نبوی میں خاص جب صلح حدیبیہ کا واقعہ ہو رہا ہے تو ابو جندل کے ہاتھوں ابو بصیر رسول اللہ کے صحابی, ان کا انتقال ہوتا ہے. ان کی قبر بناتے ہیں ابو جندل, اور رسول اللہ کے دور میں بنا رہے ہیں. اور قبر بنانے کے بعد قبر کے اوپر ایک عمارت تعمیر کر دی جاتی ہے. اگر قبر کے اوپر عمارت کا تعمیر کیا جانا غیر شرعی تھا تو رسول اللہ کو کیا چاہیے تھا کہ ابو جندل کو روک دیتے, لیکن رسول اللہ نے ایسا نہ کیا. اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں, یعنی رسول اللہ کے سامنے کوئی کام انجام دیا گیا, رسول اللہ نے نہیں روکا. آئیے دوسری طرف آتے ہیں, اصحاب کے دور میں آ جاتے ہیں. یہ بتائیے کہ جب صحابہ کا دور شروع ہوا ہے, یعنی رسول اللہ کے فوراً بعد کا جو دور ہے, سب سے پہلے یعنی کہ رسول اللہ کو جب دفن کیا ہے تو رسول اللہ کو میدان میں دفن نہیں کیا ہے, رسول اللہ کو حجرے میں ہی دفن کیا ہے, اور قبر کے اوپر چھت موجود تھی, ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گی.
رسول اللہ کو جب دفن کیا، کس نے دفن کیا؟ یقیناً صحابہ کرام نے دفن کیا۔ تو جب صحابہ کرام نے مل کر رسول اللہ کو، وہ کتنی تعداد تھی، کیسی تھی، کہاں سے آئی، میرا موضوع بھی وہ نہیں ہے، لیکن بہرحال ان تمام صحابہ کرام نے اس چھت کو دیکھا جو رسول اللہ کی قبر کے اوپر موجود تھی۔ کسی ایک نے اعتراض نہیں کیا کہ قبر کے اوپر چھت کیوں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر جب صحابہ پاور میں آئے، ٹھیک، بہت محتاط گفتگو ہے، تو اب تو پاور میں آ گئے ہیں، اب تو گرا دیجیے چھت کو۔ جی نہیں، چھت نہیں گرائی گئی، ویسے ہی رکھی گئی۔ اس کے بعد جب دوسرے خلیفہ کا دور آیا تو دوسرے خلیفہ نے چھت تو خیر کیا گرانا تھا، بلکہ جو قبر سے متصل تعمیرات کا سلسلہ ہے وہ شروع ہی آپ نے کیا، اور سب سے پہلے وہ دیوار کہ جو کہ حضرت عائشہ کے حجرے سے رسول اللہ کی قبر کو جدا کر رہی ہے، وہ دیوار دوسرے خلیفہ ہی کے دور میں تعمیر کی گئی۔ تو گویا قبر کے برابر میں عمارت کا تعمیر کیا جانا یہ دور صحابہ سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا عبد الملک کے دور میں جو رسول اللہ کا جائے مدفن ہے، اس کو تزئین و آرائش کے عنوان سے جب تعمیرات کا سلسلہ شروع کیا تو خدا معلوم دل میں کون سا بغض تھا کہ تزئین اور آرائش تو کیا کی، بلکہ ایسا لگا کہ بالکل خراب کرنے کے لیے اور اس کو مسمار کرنے کے لیے انہوں نے کچھ تخریبی کارروائیاں شروع کیں۔ وہ اتنا خراب ہو گیا معاملہ کہ بہرحال دوبارہ از سر نو بنانا پڑا اس جگہ کو۔ تو اصحاب کے انہی دور میں ہی وہ جگہ پھر سے تعمیر کی گئی، کسی نے اعتراض نہ کیا کہ قبر کے اوپر عمارت نہیں بنتی ہے۔ اسی طریقے سے پھر 765 ہجری میں آ جائیے، 852 میں آ جائیے، 881 میں آ جائیے، مختلف ادوار میں مختلف انداز کی طریقوں سے تعمیر اس جگہ پر جاری رہی ہے، یہاں تک کہ حجرے پر ایک گنبد جسے قبۃ الزرقاء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قبۃ الزرقاء یعنی نیلے رنگ کا گنبد۔ شاید آپ لوگوں کے لیے نئی بات ہو کہ اس قبے کا رنگ نیلا تھا جو بعد میں سبز کر دیا گیا، اور اس قبے زرقاء کے نیچے جو گنبد موجود ہے، جو نظر تو نہیں آتا لیکن گنبد موجود ہے، وہ سفید رنگ کا گنبد ہے جو ابھی بھی آپ کی قبر کے اوپر، یعنی کہ جس احاطے میں آپ کی قبر ہے اس کے اوپر جو ایک حجرہ تعمیر کیا گیا ہے اس پر وہ گنبد ویسے ہی چھوڑ دیا گیا، اس پوری عمارت کو کور کر لیا گیا ہے، اور اس کے اوپر ایک اور قبہ تعمیر کیا گیا جس کو پہلے قبۃ الزرقاء کا نام آیا، بعد میں وہ گنبد خضراء یا قبۃ جس رنگ جو آپ کا رنگ ہے ہرا رنگ جسے کہہ رہے ہیں اس کو خضراء، وہ بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے حجش کی، یعنی کہ حضرت عمر نے زینب بنت حجش ان کی قبر کے اوپر بھی ایک قبہ تعمیر کروایا تھا۔ ذرا سنتے جائیے کس کس نے کہاں کہاں پہ کون کون سے قبے بنائے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر کے اوپر بھی ایک قبہ تعمیر کرایا۔ محمد ابن حنفیہ نے ابن عباس کی قبر کے اوپر قبہ تعمیر کرایا۔ یہ وہ اکابرین ہیں مسلمانوں کے مقدسات ہیں کہ جنہوں نے تقدسات کا احترام کیا ہے، تو آج ان مقدس قبور کو مسمار کیا جا رہا ہے کس جواز کے تحت؟ آگے چلیے، بدایت الصناع کی جلد اول کے اندر بیان کیا گیا کہ روی عن عباس لما مات بالطائف صلی علیہ محمد ابن حنفیہ وجعل قبرہ مسما وضرب علیہ فصاتا، یعنی کہ جب طائف میں ان کا انتقال ہوا تو ابن عباس کی قبر کے اوپر محمد حنفیہ نے ان کے اوپر پہلے تو نماز پڑھی، پھر ان کی قبر کو بنایا اور اس کے اوپر بھی ایک عمارت اور قبہ تعمیر کیا۔ مغیرہ بن شعبہ کہ گھر میں زبیر بن عوام کی والدہ اور رسول خدا کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب کی قبر پر دوبارہ عمارت تعمیر ہوئی۔ اس دور کے اندر کسی ایک نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ غیر شرعی عمل ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے بعض صحابہ کی قبور پر عمارتیں بنائی گئیں، مثلا ابن اسیر نے لکھا کہ میں نے بقیع کے اندر بہت سی قبور کے اوپر قبوں کو جو ہے وہ دیکھا ہے، یہاں تک کہ محمد بن عبداللہ، شاید یہ نام نیا ہو
لیکن جب میں اس کی ایک خاص لقب بیان کروں گا تو آپ پہچان جائیں گے کون ہے یہ ہے ابن بطوطہ. صحیح ہے. انہوں نے پورا انسائکلوپیڈیا لکھا ہے. کیا کیا سفر کیا انہوں نے؟ ایران، شام، فلسطین، افغانستان، ہندوستان. یعنی ان کی اتنی عمر نہیں ہے جتنا انہوں نے سفر کیا ہے. تقریباً ان کی 28 سال کی مدت میں انہوں نے 75,000 میل سفر کیا ہے. جو سفر نامہ لکھا ہے وہ انسائکلوپیڈیا ہے سفر نامے کا. اس سفر نامے میں انہوں نے بقی کا تذکرہ کیا ہے. کس نے؟ ابن بطوطہ. آپ کے میرے مکتب کا نہیں ہے، متعصب شخص تھا، لیکن اس نے چونکہ سفر نامہ لکھا ہے تو اس نے لکھا کہ جب میں بقی کی طرف آیا تو میں نے امام حسن اور عباس بن عبد المطلب کا مقبرہ دیکھا. دیکھیں اس نے کیا نام لکھا ہے، کس کی خبر ہے وہ؟ عباس بن عبد المطلب. اور ان کے پیچھے امام حسن کی خبر ہے. کہا اس کے اوپر میں نے ایک بہت بڑا قبہ دیکھا. اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ابن جبیر فرماتے ہیں کہ ان کے مطابق بھی جو یہ قبہ تھا، یعنی کہ جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی قبور کے اوپر جو قبہ تھا وہ دیگر تمام قبوں سے ممتاز قبہ تھا. یعنی مرکزیت حاصل تھی ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی قبور کو. لکھنے والا کون؟ ابن بطوطہ. کہا کہ ان تمام کے تمام قبوں کے اندر اس قبے کے اوپر جو ہے وقبۃ اہل بیت العزام وہی اکبر القبات، یہ جملہ اس نے لکھا ہے کہ اکبر، اکبر کسے کہتے ہیں؟ تو سب سے بڑا جو قبہ تھا وہ اہل بیت علیہ السلام کی قبور کے اوپر بنا ہوا تھا. اس کے بعد قبور کی اطراف میں جو بنی عمارتیں ہیں، مختصر کروں، اس میں بھی بہت سارے نام انہوں نے لکھے ہیں کہ ان کی قبر پہ قبہ تھا، ان کی قبر پہ قبہ تھا. یعنی ابن بطوطہ وہ 800 سال کی وہ جو شخصیت وہاں پر لکھ رہا ہے کہ میں نے یہ قبے دیکھے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قبے کوئی ابھی 50-100 سال پرانی نہیں، یہ اس وقت سے قبے جو ہیں وہ اس پہ تعمیر ہوئے ہوئے تھے. جس شرک کا چارج لگا کر ان قبوں کو گرایا گیا، بہت توجہ رہے، جوانوں کو خاص ہدیہ کروں گا. یہ کیا کہہ کر ان قبوں کو گرایا گیا؟ شرک ہوتا ہے. کیا شرک ہے؟ کہا مردوں سے مانگا جاتا ہے، صاحب قبر سے مانگا جاتا ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ صاحب قبر سے مانگا گیا تو شرک کیوں ہو گیا؟ کہا یہ تو مردہ ہے، یہ تو مر گیا، کچھ کر نہیں سکتا، تو اب شرک ہو گیا. بہت توجہ رہے، میں ایک بہت باریکی سے کوئی بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں. شرک ہو گیا ہے. کیوں؟ کہا یہ مر گیا ہے، مردہ ہے، تو اس سے مانگنا شرک ہے کیونکہ یہ تو مر گیا ہے، کچھ کر نہیں سکتا ہے. بہت توجہ، اس بات کو یاد رکھیے گا. اب آپ کے سامنے ایک قضیہ رکھ رہا ہوں. یہ بتائیے کہ جو انسان کا کمال ہوتا ہے، یعنی کہ جو انسان کی بلندی ہے، وہ اس کے جسم میں پوشیدہ ہوتی ہے یا اس کے نفس میں پوشیدہ ہوتی ہے؟ جب انسان بلند ہوتا ہے، یعنی خدا کی بارگاہ میں جب کوئی بلند ہوتا ہے تو وہ باڈی بلڈنگ کر کے بلند ہو جاتا ہے یا کردار کی بلندی سے بلند ہو جاتا ہے؟ کردار کی بلندی سے بلند. ممکن ہے کہ سامنے بہت ذہین شہین پہلوان کھڑا ہو لیکن روح اتنی مردہ ہو چکی ہو کہ قرآن کہے زندہ نہیں مردہ ہے. اور ممکن ہے کہ آپ کوئی شخص ایسا ہو جو اپنے پیروں پر خود سے کھڑا نہ ہو رہا ہو، دو لوگ سہارا دے کر کھڑا کر رہے ہوں، لیکن اگر اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا دیا تو پینٹاگون میں اجلاس بیٹھ جاتا ہے کہ آج خمینی بت شکن نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا ہے، پتہ کرو مسئلہ کیا ہے. یہ کردار کی بلندی ہے، یہ الفاظ کی، یہ روحانیت ہے، یہ تائید پروردگار ہے. یعنی کہ جب کسی انسان کے الفاظ میں اتنی تاثیر ہو جائے کہ وہ فقط اللہ اکبر کہے تو باطل جو ہے وہ کاپنا شروع کر دے. اس کو معلوم ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا. تو اس اعتبار سے مجھے یہ بتائیے کہ جب کوئی بلند ہوتا ہے تو وہ باڈی بلڈنگ سے بلند ہوتا ہے یا کردار کی بلڈنگ سے بلند ہوتا ہے؟ وہ کیریکٹر بلڈنگ سے بلند ہوتا ہے، باڈی بلڈنگ سے بلند نہیں ہوتا ہے. تو بس اب مجھے بتاؤ کہ یہ جو قبر میں موجود ہے اس میں مرا کون ہے؟ یہ جسم مر گیا ہے یا روح مر گئی ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ روح تو نہیں مری ہے، نفس نہیں مرا ہے. کیوں؟ نفس نہیں مرتا، نفس مرنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا ہے. اب آپ کہیں گے وہ آیت کون سی ہے؟
آگے ذہن میں کلو نفس ذائقۃ ایک جگہ میں نے یہ لیکچر دے رہا تھا تو مجھ سے پوچھا گیا فوراً سے پہلے یہی سوال آ گیا کہ یہ تو آیت ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، اچھا اس آیت سے کیا استدلال پیش کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کہا استدلال یہ ہے کہ موت آ جاتی ہے نفس کو. اچھا جو آیت پڑھ رہے ہیں اس میں نفس کی موت کا نہیں نفس کی زندگی کا بیان ہے، ذرا غور تو کرو. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ تمہیں کھانے پینے سے سمجھ میں آ جاتا ہے تو یہ بتاؤ کبھی چائے بنائی ہے؟ چائے بناتے ہوئے اگر شکر چکھنا ہو تو سوتے ہوئے چکھتے ہو یا جاگتے ہوئے چکھتے ہو؟ یہ جو گھروں میں خاتونیں کھانا بناتی ہیں اس میں نمک یہ سوتے میں چکھتی ہیں یا جاگتے میں؟ تو انسان جب وہ چکھتا ہے تو سوتے ہوئے، جسے میں کہوں لا شعوری کے عالم میں چکھتا ہے یا شعور کے عالم میں چکھتا ہے؟ موت کا ذائقہ جس آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو مجھے بتاؤ نفس جب ذائقہ چکھے گا تو یہ مردگی کے حالت میں چکھے گا یا زندگی کی حالت میں چکھے گا؟ یہ شعور کے حالت میں چکھے گا یا بے شعوری کے حالت میں چکھے گا؟ ارے یہ تو شعور کی علامت ہے کہ تم نے موت کا ذائقہ چکھا ہے، موت نہیں آئی ہے. کل تک جو موجود تمہارے اشاروں پر چلتا تھا آج تمہارا موجود تمہارے سامنے لیٹا ہوا ہے، تم چاہو بھی تو اس کو حرکت نہیں دے پا رہے ہو. یہ جو تمہارا اور اس کے درمیان کا تعلق ٹوٹ گیا ہے، اسی تعلق کو تو پروردگار نے روح کا نام دیا ہے کہ درمیان سے جو روح تھی وہ نکل گئی ہے. یہ درمیان سے جو تعلق تھا وہ نکل گیا ہے. کیوں؟ وہ روح کیا تھا؟ انہ من امر ربی، وہ پروردگار کے امر میں سے ایک امر تھا. پروردگار نے امر کیا تھا کہ تمہیں مسخر کر رہے ہیں تمہارے لیے یہ تمہارا موجود. اب ہم نے وہ امر درمیان سے نکال لیا ہے تو تم اپنے موجود سے علیحدہ ایک وجود رکھتے ہو. موجود الگ ہو گیا، وجود الگ ہو گیا. موجود تو یہی قبر میں دفنا دیا گیا اور وجود عالم برزخ میں پہنچ گیا. مجھے بتاؤ کمال پر کون پہنچا تھا؟ موجود پہنچا تھا کہ وجود پہنچا تھا؟ کمال پر وجود پہنچا تھا. تو جو کمال وجود کا تھا، جو فیض وجود پہنچا رہا تھا، جو کل وجود فیض پہنچا رہا تھا پروردگار کے اذن سے، پروردگار کے اور تمہارے درمیان واسطہ قرار پا رہا تھا. وہ کل بھی واسطہ قرار پا رہا تھا، آج بھی واسطہ قرار پا رہا ہے. لیکن تم نے جو جواب پیش کیا وہ یہ پیش کیا کہ چونکہ مر گیا ہے تو مانگنا شرک ہے. تو اچھا کل زندہ تھا تو کیا اس سے مانگ رہے تھے؟ کیا خدا سے نہیں مانگ رہے تھے؟ کیا اس سے مانگ رہے تھے؟ کیا واقعتاً یہ دے رہا تھا؟ اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کو چھوڑ کر یہ دے رہا تھا تو یہی تو اصل شرک ہوتا ہے. میں تو کل بھی خدا سے مانگ رہا تھا، وسیلہ یہ قرار پا رہا تھا. آج مرنے کے بعد بھی مانگ تو خدا سے رہا ہوں، وسیلہ یہی قرار پا رہا ہے. تو نہ شرک کل تھا نہ شرک آج ہے، بلکہ شرک تو تم کر رہے ہو جو یہ کہہ رہے ہو کہ چونکہ مر گیا ہے تو نہیں دے سکتا، زندہ ہوتا تو خدا کے مقابلے پر دے دیتا. یہ تو کھرا شرک ہے. تمہیں کیا پتا شرک کیا ہوتا ہے، توحید کیا ہوتی ہے؟ مکتب اہل بیت میں آؤ تو تمہیں پتا چلے. تو کیا انداز میں بیان کر رہا ہوں کہ یقیناً وہ جلیل القدر شخصیات کہ جن کے لیے اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ مما رزقناہم ينفقون، یہ وہ ہیں کہ جو پروردگار انہیں رزق دیتا ہے یہ اس رزق میں سے انفاق کر دیتے ہیں. تو جو پروردگار انہیں رزق دیتا ہے مما رزقناہم ينفقون، یہ ينفقون کون سا صیغہ ہے؟ یہ جاری صیغہ ہے. یہ نہیں ہے کہ جو پروردگار ان کو رزق دے رہا ہے یہ اس میں سے انفاق کر دیں گے. یہ نہیں کہ جناب محشر قائم ہوگا تو پھر یہ انفاق کرنا شروع کریں گے. جی نہیں، یہ انفاق کر رہے ہیں. پروردگار انہیں دیے چلا جا رہا ہے. یہ اپنے پروردگار کے دیے ہوئے رزق میں سے انفاق کیے چلے جا رہے ہیں اور وہ رزق ہم اور آپ بھی پا رہے ہیں. یہ الگ موضوع ہے، پھر کبھی بیان کروں گا کہ وہ رزق کیسے پا رہے ہیں.
لیکن بس تبرکاً اتنا کہتا چلوں وہ رزق یہ پا رہے ہیں، بہت توجہ، کہ جب تم کربلا کو دیکھتے ہو تو کربلا سے کیا رزق لیتے ہو؟ تم کربلا سے باطل کے سامنے نہ جھکنے کا رزق لے لیتے ہو، اور یقیناً جو بھی کربلا جاتا ہے اپنی توجہ کے ساتھ وہ یہ رزق لے کر آتا ہے کہ یہ گردن کٹ تو سکتی ہے، جھک نہیں سکتی۔ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تم اس کو للکارنے کا رزق کربلا سے لے کر آتے ہو کہ جہاں 6 مہینے کا بچہ بھی ہو تو وہ بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرا رہا ہوتا ہے، ان کے اوپر ہنس رہا ہوتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے نور کو تم پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہو۔ یہ رزق ہمیں کربلا سے مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، واپس آ جائیے تو کیا کہا؟ شرک ہو گیا۔ کہاں سے شرک ہو گیا؟ عین توحید۔ بس عزیزوں آپ کی رحمتوں کو تمام کر دوں۔ یہ تو میں نے ساری روایات عرض کی، اب بس آخری ایک آیت عرض کروں گا، اور اس آیت کی تو شرح بھی نہ کر سکا جو میں نے ابتدا میں پڑھی تھی، تو آپ سے اجازت لے لوں گا۔ جس آیت کی طرف میں نے اشارہ کیا اس کی طرف میں صرف ترجمہ کروں گا، لیکن قرآن کریم سے کوئی دلیل ہے؟ یہ تو میں نے ساری روایات عرض کی نا کہ اصحاب نے یہ کیا، تابعین نے یہ کیا، تبع تابعین نے یہ کیا۔ کیا قرآن کریم میں کوئی ایسی روایت ہو، آیت ہو کہ جو کہ بیان کر رہی ہو کہ جناب قبور کے اوپر قبے کا تعمیر کرنا جائز ہی نہیں بلکہ احسن عمل ہے؟ تو اگر دیکھنا چاہیں تو جائیے سورہ مبارکہ کہف میں دیکھیے کہ جب اس غار کو محفوظ کرنے کے لیے اختلاف واقع ہوا کہ ہم ان کی قبور، یعنی کہ ان کا مقبرہ، ان کے لیے تو مقبرہ ہی تھا، انہیں کیا پتا کہ یہ 350 سال کے بعد زندہ ہو جائیں گے، لیکن جب انہوں نے وہ غار دیکھی مثال کے طور پہ، مطلب جو گئے ہیں زیارت کے لیے اور اندر موجود ہیں وہ مقبرہ ہے ان کا، تو اس مقبرے کو کیسے محفوظ کیا جائے؟ اختلاف واقع ہوا تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، جو درمیان میں بات آئی کہا فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، کہا ہم اس کے اوپر ایک عمارت بنا دیتے ہیں۔ تو پروردگار نے آیت میں منع نہیں کیا کہ نہیں عمارت وغیرہ نہیں بنائی جاتی قبروں کے اوپر، یعنی ممانعت نہیں ہوئی۔ آگے چلیے، اس کے بعد کہا لنتخذن علیہم مسجدا، ہم یہاں ایک مسجد تعمیر کر دیتے۔ کس پر؟ مقبرے پر، یعنی مقبرے کے اوپر مسجد تعمیر کرتے تھے۔ مسجد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جائے سجدہ، یعنی وہاں پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی جہاں اولیاء اللہ مدفون ہوں، پروردگار کو محبوب ہوگا وہاں پر نماز پڑھنا۔ یعنی کہ جب تم اپنی زمین خاک پہ رکھو گے تو یقیناً کہیں بھی رکھ سکتے ہو، لیکن وہ مقام جہاں پہ کوئی ولی اللہ اعلان فرما رہے ہیں، جب وہاں پر خاک پر زمین رکھ کر اپنی زمین رکھ دو گے تو یقیناً گویا وہ خاک گواہی دے گی کہ یہ وہ ہے جس نے یہاں سجدہ کیا ہے۔ تو پروردگار عالم نے اس آیت کے اندر سامنے جو موجود ہے کہا ہم اس کے اوپر، اور کیا لنتخذن، یہ جو نون جو ثقیلہ ہے، لتخذن، یہ جو 2 نون استعمال ہوئے نا، یہ عربی میں تاکید کے لیے ہوتا ہے، اور وہ جو شروع میں لام آ گیا ہے وہ بھی تاکید کے لیے ہے، تو ڈبل تاکید ہو رہی ہے کہ ہم تو ضرور اس پہ مسجد بنائیں گے۔ تو پروردگار نے یہاں پر منع نہیں کیا کہ کیا کہہ رہے ہو، شرک ہو جائے گا، مسجد تو دور کی بات ہوتی ہے، جہاں قبریں ہوں وہاں نماز نہیں ہوتی۔ خدا معلوم یہ روایت کہاں سے آ گئی ہے، پروردگار سامنے موجود ہے، کہف کے مقبرے کے اوپر مسجد بنائی جا رہی ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ نہیں جناب یہاں نماز نہ پڑھو، یہاں شرک ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بس نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جناب وہ جہاں اولیاء اللہ آرام فرما رہے ہوں، جہاں مقدسات کی قبور ہوں، جہاں پر مسلمانوں کی تاریخ رقم ہو رہی ہو کہ کون کون کہاں کہاں کیسے کیسے دفن ہوا ہے، اس کی جگہ کی حفاظت عقلاً ضروری ہے، شرعاً تو مستحبات کے اندر موجود ہے کہ اس کو محفوظ کیا جائے عزیزو، لیکن اصلاً یہ بغض ہے آل محمد سے۔ آج میرے پاس وقت تمام ہو گیا کیونکہ میں نے بہت وقت دیا ہے آپ کا، اگر وقت ہوتا انشاءاللہ پھر کبھی، آج خود بھی کوئی محنت کیجئے گا، جا کے دیکھیے گا یہ جتنی میں نے روایات لی ہیں، جن کتابوں سے لی ہیں، ان کتابوں کے لکھنے والوں کی اپنی قبریں اور قبے موجود ہیں۔ جس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ شرک ہو گیا، یہ بدعت ہو گیا، ان کی اپنی قبریں موجود ہیں۔ ان سے پہلے والوں کی جو ان کے استاد ہیں، یعنی کہ چلو ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو تھوڑی پتہ لگے
سب کے، یہاں تک کہ جائیے ابن تیمیہ سنگ مرمر کی بہترین قبر موجود ہے، وہ جس کے حکم سے آل محمد کی قبروں کو مسمار کیا ہے، خود اس کی اپنی قبر موجود ہے، کسی کو جرأت نہیں ہے کہ جا کے مسمار کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آل محمد سے ہے، آل محمد سے بغض ہے، ان کی قبروں کو کسی طرح سے مٹا دو۔ کیوں؟ ان کے نشان کو مٹا دو۔ اللہ ان کو بلند کرنا چاہ رہا ہے، ہم ان پھونکے مار مار کے اللہ کے ان چراغ کو بجھا دینا چاہتے ہیں۔ یہ وہ مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ 1926 عصر حاضر کی کربلا کہ جب ان قبور کی طرف کہ جہاں رسول اللہ جن کی چوکھٹ پر جا کر سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الوحی والتنزیل، جہاں رسول اللہ سلام کیا کرتے تھے، سلام ہو اہل بیت آپ پر، اے وحی کے محبت، اے وحی کے نازل ہونے کی، محبت الوحی والتنزیل کے وحی کے نازل ہونے کی جگہ، اس جگہ پر ان قبور کو اللہ اکبر مسمار کیا گیا۔ اور وہ قبر جو بی بی زہرا سے منسوب ہے، وہ قبر جو ائمہ کی حد تک ائمہ کی قبور ہے، وہ شہزادہ کے جس کو امت نے کبھی دوش پیغمبر پہ دیکھا ہے، کبھی پشت پیغمبر پہ دیکھا ہے، ایک روایت میں امام حسن نے جو پشت پر ماری۔ اللہ اکبر۔ اس شہزادے کی قبر کو جب یاد ہے جب جنازہ نکلا تھا تو یہ وہ واحد جنازہ ہے کہ جو نکلا تو گھر سے تھا لیکن واپس لوٹ کر پھر گھر گیا ہے۔ یہ بقیع وہ قبرستان ہے جس نے یہ منظر دیکھا ہے کہ جب جنازے گھروں سے نکل کر واپس گھروں کی طرف لوٹے جاتے ہیں اور دوبارہ سے کفنایا جاتا ہے اور پھر بقیع لایا جاتا ہے۔ اسی بقیع میں وہ منظر بھی دیکھا تھا کہ جہاں کل جنازے کی بے حرمتی کی گئی تھی، یہی وہ بقیع ہے کہ جس میں 1926 میں یہ منظر دیکھا کہ اب قبر کی بھی بے حرمتی کی گئی ہے۔ گویا وہ جو جنازے امام حسن پر تیر برسانے والے تھے وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ یہی آل یعقوب، انہی کی اور انہی کے اجداد تھے جنہوں نے وہ ظلم کیا تھا، انہی کی اولادیں ہیں کہ جو کہ یہ آل رسول پر ستم کھا رہی ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے قبروں کو مسمار کر دیا۔ عزیزوں، اس انداز سے چوتھے امام کی قبر کو، اسی انداز سے پانچویں امام اور چھٹے امام کی قبر کو، وہ کہ جو کہ مدینہ منورہ میں موجود اسلام کی محافظت کر رہے ہیں، آج ان کی قبر محفوظ نہیں ہے مسلمانوں کے ہاتھوں۔ اللہ اکبر۔ ہے مسلمانوں، جو تمہارے دین کو محفوظ کر رہا ہے تم سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ تم اس کی قبر ہی کو محفوظ کر لیتے۔ اللہ اکبر۔ لعنت ہو ان لوگوں پر کہ جنہوں نے یہ ظلم روا رکھا۔ بس عزیزوں، چند جملے میں مسائل بی بی زہرا کے پڑھنا چاہوں گا، عزیزوں کو توجہ رہے۔ یقیناً کچھ زخم وہ ہوتے ہیں کہ جو کہ جسم پر لگتے ہیں، لیکن کچھ زخم وہ ہوتے ہیں کہ جو کہ روح پر لگتے ہیں۔ بی بی زہرا نے وہ جملہ جو ارشاد فرمایا تھا نا اپنے بابا کی قبر پہ کھڑے ہو کر کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی العیام سرنم لیالیا، کہا اے بابا مجھ پر وہ مصیبتیں آئی کہ اگر پہاڑوں پر پڑتی تو ریزہ ریزہ ہو جاتے، اگر دنوں پہ پڑتی تو وہ تاریخ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، بہت توجہ، رسول اللہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ ما اوذی النبی مثل ما اوذی، کہ کسی نبی کو ایسی مصیبت نہیں ملی، ایسی اذیت نہیں ملی جیسی مجھے ملی ہے۔ میں رسول اللہ سے ہاتھ باندھ کر عرض کروں یا رسول اللہ، حضرت زکریا کو آرے سے چیر دیا گیا، کتنے ہی بنی اسرائیل کے انبیاء میں جنہیں پتھروں سے کچل دیا گیا۔ یا رسول اللہ، آپ کو نہ زہر، آپ کو تو پتھروں سے نہیں کچلا گیا، آپ کو تو آرے سے نہیں چیرا گیا، تو پھر ایسی کون سی تکلیف ہے کہ جو آپ کو ملی لیکن کسی نبی کو نہ ملی؟ عزیزوں، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آؤ ذرا 11 ہجری آنے میں تو اب اگر ان کی قبر پہ وہ جو بدعت منی ہے، وہ جو میرا ٹکڑا ہے، اگر کھڑے ہو کر یہ کہے کہ مجھ پر وہ مصیبتیں پڑ گئی جو راتوں میں، اگر دنوں پہ پڑتی تو راتوں میں بدل جاتے، اگر پہاڑ میں پڑتی تو
اب ذرا بقیع میں ان ٹوٹی ہوئی قبروں کو دیکھ لینا، جب یہ تمام قبریں دیکھ لینا، اب مجھے ایک سوال کا جواب دے دو، یہ بتلاؤ جتنی قبریں دیکھی ہیں ان سب کی والدہ کون ہے؟ وہی بی بی زہرا۔ گویا یہ مصیبت 61 ہجری تھا، 61 ہجری سے 250 ہجری تک یہ مصیبتیں جاری رہی ہیں، اور آج بھی وہ مصیبتیں چل رہی ہیں۔ جب کبھی بھی کسی سید کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، عزیزو ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتانا، جب کبھی کسی مومن کو مومن ہونے کی وجہ سے قتل کیا جاتا ہے، بتاؤ بی بی زہرا تڑپ جاتی ہوگی نا؟ اللہ اکبر، آج بھی یہ مصیبتیں جاری و ساری ہیں۔ بس عزیزو، کل کی مصیبت یہ تھی کہ جب دروازہ چل رہا تھا تو کسی نے نہ روکا کہ یہ وہ دروازہ ہے جسے رسول اللہ سلام کیا کرتے تھے۔ وہی مصیبت 11 ہجری سے چلی اور یہاں 1344 ہجری تک آئی کہ اب جب قبر کو گرایا جا رہا ہے، ارے کسی کی غیرت نے گوارا نہیں کیا، کوئی نہیں تھا جو سامنے آ کر دیکھا، ارے جگر گوش ہے، رسول کی قبر ہے، اہل بیت کی قبر ہے، انہیں ناراض نہ کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں قریب معلوم ہو جائے گا کس جگہ لوٹا ہے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا، امام زمان علیہ السلام کا جلد ظہور فرما تاکہ وہ ذات زہرا پر ہوئے ظلم و ستم کا انتقام لے سکے۔ پروردگار فرش عذاب پر جتنے مومنین تشریف فرما، گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کا، ہمیں قرآن اور اہل بیت کی معرفت نصیب فرما۔ پروردگار شہدائے ملت جعفریہ کے درجات عالی ہیں، متعالی فرما۔ پروردگار جتنے بھی مومنین اس وقت اس مجلس کو سن رہے ہیں ان کے تمام گزشتگان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد علیہ بیت محمد علیہ السلام کا جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما۔ پروردگار ہمیں بھی ان اسباب میں سے ایک سبب قرار دے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد علیہ بیت محمد علیہ السلام کا امام زمان کے دل کو ان کے ظہور کے ذریعے سے شاد و خوشنود فرما، ہمیں ان کے آبان اور انصار میں سے شمار کر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین اچھا 21